دوستو، آج کے اس اسٹوری آف سائنس ان اسلامک پاسٹ کے آج کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت کا تذکرہ کریں گے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے میں مشہور ہوئی بلکہ یورپ میں 500 سال تک اس کا ڈنکا بجتا رہا اور اس کی کتابوں سے لوگ استفادہ کرتے رہے، اور اس حد تک کہ آج کے جدید دور میں بھی اس کی باقیات موجود ہیں اور اس کے کنٹریبیوشن کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ میری مراد ہے اسپین کے مشہور سرجن ابوالقاسم زہراوی کی۔ زہراوی 10ویں صدی عیسوی اور 11ویں صدی عیسوی کے اوائل میں مانیں آپ، اس سے ان کا تعلق ہے۔ اسپین میں رہتے تھے اور اس کے ایک علاقے زہرا تو اس سے ان کا تعلق تھا، بلکہ تعلق کیا تھا، وہاں پر یہ پریکٹس کرتے تھے۔ اسی بنا پر ان کا نام ابوالقاسم زہراوی پڑ گیا۔ بڑے ریمارکیبل قسم کے ان کے کنٹریبیوشنز ہیں، خاص طور سے میڈیسن میں اور خاص طور سے سرجری کے میدان میں۔ ابوالحکم جو وہاں کا ایک خلیفہ تھا سلطان اسپین کا، اس کے یہ کورٹ سرجن مقرر ہوئے اور بڑی ریمارکیبل کنٹریبیوشن انہوں نے کی میڈیسن کے میدان میں اور خاص طور سے سرجری کے میدان میں۔ آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 100 سے زیادہ انسٹرومنٹس ہیں جن کا تعلق سرجری سے ہے، جن کا انوینشن ابوالقاسم زہراوی کے ان کا سہرا بنتا ہے، اور اس میں بہت سے انسٹرومنٹ ایسے ہیں جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک انسٹرومنٹ جو کہ بچوں کی پیدائش کے وقت استعمال ہوتا ہے، اس میں خاص طور سے جو وہ فورسیپ ہے جو استعمال ہوتا ہے، وہ پہلی بار ابوالقاسم زہراوی نے ہی استعمال کیا تھا، اسے بنایا تھا۔ اور اسی طرح سے یہ جو انٹرنل جو اسٹچنگ ہوتی ہے بعض زخموں کی یا بعض کٹنگز کی باڈی کے اندر، تو اس میں بھی کیٹگٹ کا استعمال پہلی بار زہراوی نے کیا تھا۔ پھر سرجیکل ہکس، سپون راڈ، اسپیکولم اور بون سا، یعنی وہ آری جس سے کہ ہڈی کو کاٹا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرجیکل نیڈلز اور سرنج، لیتھوٹومی، اسکلپر، وہ پائنیئر ہیں انہیلنٹ انیستھیسیا کے، یعنی کوئی آپریشن اگر کرنا ہو باڈی کو، ظاہر ہے کہ جب آپریشن میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بچانے کے لیے کوئی ایسی چیز سنگھا کر بے ہوش کر کے پیشنٹ کو آپریشن کرنا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈینٹسٹی میں ایڈوانسز کیے اور پرفیکٹڈ دی پرفارمنس آف ٹریکٹوٹومی۔ یہ اہم ان کے کنٹریبیوشن ہیں ان مختلف میدانوں میں، اور ان کا جو امپیکٹ ہے یورپ میں، خاص طور سے رینیساں کے بعد یورپ پر، ان کا جو سائنس، بلکہ میڈیسن کی سائنس خاص طور سے، اس کی ٹیچنگ پر بڑا گہرا اثر پڑا ہے، اور ایک طویل عرصے تک ان کو حوالے کے طور پر ان کو یاد کیا جاتا رہا، اور ان کی جو پروڈیوس کی ہوئی ٹیکسٹ تھی ان کو بنیاد بنا کر طالب علموں کو میڈیسن کی اور سرجری کی تعلیم دی جاتی رہی۔ یہ یورپ میں ان کا مقام رازی اور ابن سینا کے ہم پلہ ہے، برابر کے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کا جو مشہور ترین جو کام ہے ان کا، وہ ان کی بہت مشہور کتاب التصریف ہے۔ کتاب التصریف میں جو مختلف چیپٹرز ہیں، ان میں خاص طور سے انہوں نے جو تذکرہ کیا ہے، یہ ایک تو بات یہ کہ تقریباً 30 والیوم پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ لیٹن میں ہوا۔ 1415 اور 16ویں صدی میں وہ پرنٹ ہوئی۔ جب پرنٹنگ کا آغاز ہوا یورپ میں، تو وہ دو تین بار وہ چھپی 15ویں صدی میں، اور یہ ایک قسم کی انسائکلوپیڈک اس کی نیچر ہے، انسائکلوپیڈیا ہے یہ تقریباً۔ اس میں اناٹومیکل اسٹرکچر، اناٹومیکل ڈسکرپشن بھی ہے، اس میں کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز بھی ہے، اس میں آرتھوپیڈک کا تعارف بھی ہے، اس میں آپتھالمولوجی کا تعارف بھی ہے، فارمیکولوجی کا تعارف بھی ہے، نیوٹریشن سائنس کا تعارف بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ، سب سے اہم بات یہ، اور زیادہ جو جگہ وہ بیان کیا گیا ہے، وہ سرجری سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ کوئی 500 سال تک یہ کتاب گویا کہ استعمال رہا اس کا یورپ کے اندر، مختلف انداز سے، ٹیچنگ میں بھی اور ایک ریفرنس کے حوالے کے اعتبار سے بھی۔ یہ جو کتاب التصریف کا جو سرجری کا سیکشن ہے،
اس میں جن کا خاص طور پر جن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ آپریشنز ہیں اور کیٹرائزیشن ہے، اس کا تذکرہ ہے. یعنی اس زمانے میں ایک رواج تھا، کوئی چیز کٹ جاتی تھی یا تو اس لوہے کو گرم کر کے، ایک تو یہ کہ خون کے بہنے کو روکا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ٹیشوز تھے ان کو ڈیڈ کیا جاتا تھا. تو اس کا تذکرہ ہے، تفصیل کے ساتھ اس کا تعارف کرایا گیا ہے، آپریشن کا تعارف کرایا گیا ہے. اور باڈی میں ہڈیاں جب ڈسلوکیٹ ہو جاتی تھیں یا فریکچر ہو جاتا تھا تو ان کا تذکرہ ہے. ان 3-4 چیزوں کا تذکرہ ہے اور تفصیل بتائی گئی ہے. زہراوی نے ان تمام انسٹرومنٹس کا جن کو انہوں نے استعمال کیا اپنے آپریشنز کے دوران، ان کے نقشے بنا کے، ان کی تصویریں بنا کر، خود اپنے ہاتھ سے تصویریں بنا کر انہوں نے کتاب میں شامل کی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اور فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا جس کے بعد انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی. ایک بہت بڑی انوینشن جو ان کے زمانے کی ہے وہ سرنج ہے. تو سرنج کے بارے میں خود وہ بیان کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں کہ سرنج کیا ہے. تو میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا زبردست کام زہراوی نے ان سب میدانوں میں کیا تھا. مثال دیتے ہیں، جب بلیڈر میں السر ہو جائے یا کسی مقام پر خون منجمد ہو جائے یا اس میں مواد پڑ جائے، پس پڑ جائے، اور آپ یہ چاہیں کہ اس جگہ دوا کا کوئی لوشن پہنچ سکے، تو یہ عمل سرنج کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہ چاندی یا ہاتھی دانت کی بنائی جاتی ہے اور اس میں ایک لمبا ہالو ہوتا ہے، یعنی کھوکھلا ہوتا ہے اندر سے، جس میں ایک لمبا اور باریک ٹیوب جڑا ہوا ہوتا ہے. زخم کی سلائی کی خاطر اتنا باریک کہ جس سے ہم زخم کو گویا کہ سی سکیں. اس سے کہتے ہیں پھر جو ہول یعنی ہالو حصے میں اس سائز کا ایک پسٹن لگاتے ہیں، اور اس طرح کے اس پسٹن کو اوپر کی طرف اگر کھینچیں گے تو لکوڈ اوپر آئے گا، باہر آئے گا، اور جب اسے دبائیں گے تو لکوڈ اندر یعنی انجیکٹ ہو جائے گا، جہاں پہنچانا ہے وہاں انجیکٹ ہو جائے گا. یہ پورا ڈسکرپشن ہے اس آلے کا جس کو آج ہم سرنج کہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بہت سے انسٹرومنٹس ایسے ہیں قاسم الزہراوی کے بنائے ہوئے جو آج بھی مستعمل ہیں. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اصل انوینٹر ابوالقاسم الزہراوی تھا، 10ویں صدی عیسوی کا. 10ویں صدی عیسوی اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں عالم اسلام کے کچھ ٹاپ کے سائنٹسٹ، البرونی فزسسٹ بھی ہیں، انسائکلوپیڈک سائنٹسٹ ہیں، میتھمیٹیشین بھی ہیں. اس کے علاوہ ابن سینا بہت بڑے فزیشین، بہت بڑے طبیب، الحسن بہت بڑا فزسسٹ، اس کے بعد یہ قاسم زہراوی، یہ 4 ٹاپ کے لوگ ہیں جو تقریباً اسی زمانے میں، اس میں کئی لوگ ہم عصر بھی ہیں. البرونی اور ابن سینا ہم عصر ہیں، تھوڑا سا ہی فرق ہے بقیہ الحسن میں اور زہراوی کے اندر. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو زہراوی اس پیریڈ سے تعلق ہے جو پیریڈ عہد اسلامی کا گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے، گولڈن ایج کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ قاسم الزہراوی کے جو احسانات ہیں اس علم پر، سرجری کے علم پر، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے کام میں مزید برکت عطا فرمائے.